بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق اخلاق حسنہ کا خلاصہ۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مصنف کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاض طبیعت کے مالک تھے، ہر ایک کی درخواست کو پورا کرتے تھے اور کبھی کوئی سائل یعنی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے، آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں اگر نقد کچھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک آرام نہ فرماتے جب تک اسے خیرات نہ کر دیتے، مطلب کہ جب تک اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات نہ کرتے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہ فرماتے۔ فدق کے رئیس کا بھیجا ہوا غلہ، یعنی کہ فدق کے جو رئیس تھے، امیر آدمی تھے، ان کا بھیجا ہوا غلہ یعنی اناج جب تک تقسیم نہیں ہوا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں گئے بلکہ رات مسجد میں بسر کی۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ مسلمان، کافر، مشرک سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کرتے۔ گھر میں جو کچھ ہوتا مہمانوں کو کھلا دیا جاتا اور گھر والے فاقہ کرتے، اپنے کام خود کرتے اور مسکینی کو پسند فرماتے اور دعا کرتے، یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کر۔ مظلوموں کی فریاد سنتے، کمزوروں پر رحم کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کمزوروں پر رحم فرماتے، بے سہاروں کا سہارا بنتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، ہمسایوں کا خیال رکھتے، انہیں تحفے بھیجتے، بچوں سے محبت کرتے، عورتوں پر احسان فرماتے، ناانصافی کو پسند نہ کرتے، بے زبانوں پر ظلم ہوتا تو روک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان میں کوئی بڑا چوری کرتا تو چھوڑ دیا جاتا اور معمولی آدمی سزا پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت گزاروں سے شفقت فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خدمت گزاروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نرمی کا جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے، آپ ان پر جو ہے وہ مہربانی کرتے، عنایات کرتے، میدان جنگ میں ثابت قدم رہتے۔ غمسان کی لڑائی میں یعنی کہ جہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے جرنیل جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں یا جانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
घमसान की लड़ाई में भी दुश्मन पर हाथ नहीं उठाते थे, तकलीफ़ों से घबराते नहीं थे। मिजाज मुबारक में, तबीयत में सादगी थी। खाने पीने, पहनने और ओढ़ने, उठने बैठने, किसी चीज़ में तकल्लुफ़ नहीं फरमाते थे। खुदा की नेमतों से जायज़ तौर पर फ़ायदा उठाते, दुनिया से बेरग़बती के बावजूद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया से रग़बत नहीं रखते, दुनिया को जो है वो इतना पसंद नहीं फरमाते थे। दुनिया से बेरग़बती के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क मिजाजी को पसंद नहीं करते थे। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को याद करते, पूरी पूरी रात इबादत में मशगूल रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे नबी थे। फिर भी फरमाया करते थे, मुझे नहीं मालूम मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। एक सहाबी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे, रोते रोते हिचकियां बंध गईं। वो सहाबी जो है वो बयान करते हैं, आप नमाज पढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जो है वो जारी थे, रोते रोते हिचकियां बंध गई। यूं मालूम हो रहा था जैसे चक्की चल रही हो या हांडी उबल रही हो। एक मर्तबा एक जनाजे में शरीक हुए और कब्र के किनारे बैठकर फरमाया, भाइयों इस दिन के लिए सामान कर रखो। यानी कि मरना सब ने है और कब्र में सब ने जाना है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोस्तों कब्र के लिए भी जो है वो तैयारी करो, कब्र के लिए भी कोई सामान कर रखो, कब्र के लिए भी कुछ ज़ादेरा साथ ले लो। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक अखलाक़ हसना का खुलासा। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।